پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا جاتا ہے وہ آپ کا موجودہ پتہ، یعنی ورتمان پتہ، یعنی وہ پتہ جس پر آپ اس وقت رہ رہے ہیں۔ اب جس پتے پر آپ اس وقت رہ رہے ہیں اس کے لیے کون کون سے دستاویزات ہیں جن سے آپ ثابت کر سکیں گے کہ آپ جس پتے پر رہ رہے ہیں وہ اسے کیسے ثابت کریں گے؟ اس کے لیے کچھ کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے تو ہوا پانی کا بل، آپ کے گھر میں جہاں پر رہ رہے ہیں پانی کا بل آتا ہوگا، اس پر آپ کا وہ پتہ لکھا ہوتا ہے۔ یعنی لینڈ لائن ٹیلی فون کا بل، اس پر بھی آپ کا پتہ ہوتا ہے، یا موبائل کا پوسٹ پیڈ بل، یعنی پوسٹ پیڈ موبائل کا بل جو ہوتا ہے اس پر بھی پتہ ہوتا ہے۔ بجلی کا بل، اس پر بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہے تو انکم ٹیکس اسسمنٹ آرڈر، اس پر بھی آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ ووٹر آئی ڈی پر بھی آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ گیس کنیکشن بل، اس پر بھی آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ اور آدھار کارڈ پر بھی آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بک اکاؤنٹ کی پاس بک جس پر آپ کا فوٹو بھی لگا ہوا ہو اور اس میں جو آپ کا پتہ ہے، اگر آپ جہاں رہ رہے ہیں وہی پتہ ہے تو وہ بھی کام آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ درخواست دے رہے ہیں، آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی کے پاس پاسپورٹ ہے اور اس پاسپورٹ میں آپ کا موجودہ پتہ ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ دیا ہوا ہے، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور اس میں آپ کا موجودہ پتہ ہے جہاں اس وقت آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کی بیوی جب پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گی تو ان کا کام بھی اس سے چل جائے گا، وہ بھی ثبوت کے طور پر مان لیا جائے گا۔ اچھا، اگر آپ کے نابالغ بچے، ان کا پاسپورٹ بننا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھی جو موجودہ پتہ ہے، یعنی ورتمان پتہ، پریزنٹ ایڈریس جو ہوگا، وہ بھی وہی مان لیا جائے گا جو آپ لوگوں کا ہے، اس لیے اس سے بھی کام چل جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایک دقت یہاں یہ آتی ہے کہ آپ کا آدھار کارڈ ہے یا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، اس میں آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا ہو، یعنی وہ پتہ ہو آپ کا جہاں پر آپ اس وقت رہ رہے ہیں، وہ پتہ نہ ہو جہاں پر اس وقت آپ رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ پریزنٹ ایڈریس، موجودہ پتے کے لیے تو اسے ثبوت کے طور پر لگا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کہیں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی کا بل بھی آپ کے نام نہیں ہوگا اور بجلی کا بل بھی آپ کے نام نہیں ہوگا، تو کرائے کے مکان میں رہنا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کے لیے آپ نے جب مکان کرائے پر لیا تو ایک رینٹ ایگریمنٹ بنتا ہے جس میں مکان مالک اور آپ کے بیچ یہ کورٹ سے کاغذ بنتا ہے کہ آپ کو یہ مکان کرائے پر دیا گیا، اس میں اور اس میں بھی جو مکان آپ کو کرائے پر دیا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آپ رینٹ ایگریمنٹ ہے تو رینٹ ایگریمنٹ سے بھی آپ کا کام چل جائے گا، اسے بھی آپ اس کے طور پہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سرکاری ملازمت میں ہیں تو آپ کا جو امپلائر ہے، یعنی آپ کے آفس کا جو ہیڈ ہے، وہ اگر آفس کے پیڈ پر لکھ کر دے گا کہ آپ اس پتے پر رہ رہے ہیں تو وہ بھی مان لیا جائے گا۔ سرکاری ملازم نہیں ہے، کسی بڑی مشہور کمپنی میں ہے تو کمپنی کا جو ہیڈ ہوگا
جو انچارج ہوگا اس کے وہ اگر لکھ کر دے گا کمپنی کے پیک پر تو وہ بھی مان لیا جائے گا. اس طرح اس میں گنجائش بہت ہے, لیکن بس یہی دھیان رہے کہ آپ موجودہ پتہ جو دیں وہاں کا آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے, جن کاغذات کے نام میں نے بتائے ان میں سے کسی کاغذ میں, ان میں سے کسی بھی دستاویز میں آپ کا وہ پتہ ضرور ہونا چاہیے. ایسی غلطی کبھی نہ کریں کہ جیسے کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں, جیسے مان لیجیے آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس ہی گئے تو اکثر وہ مشورہ دے گا کہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس اگر کوئی دوسرا ہے تو آپ وہاں کچھ دن کے لیے رہنے لگیے جا کر کے, جب وہ انکوائری ہو جائے تب آپ واپس آئیے. لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو پہلی چیز تو یہ کہ جس وقت انکوائری آئے گی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پتے پر آئے, وہ سیدھے آئے اور آپ سے ہی بات کرے. وہ پتہ محلے کے کسی دوسرے لوگوں سے پوچھ سکتا ہے. اگر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہاں نہیں رہتے ہیں, یہاں یہ صاحب نہیں رہتے ہیں, 3 سال سے 4 سال سے یہاں نہیں رہ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا. دوسری چیز ایک دھیان میں یہ رکھیے کہ ہندوستان میں خاص طور پر اس طرح کے کام رشوت کے بغیر آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو اس لیے آپ اس بات کے لیے بھی تیار رہیے کہ جس وقت آپ کے یہاں انکوائری آئے گی, انکوائری 2 طرح سے, ایک تو LIU انکوائری ہوگی, یعنی CID کا کوئی آدمی آئے گا, وہ آپ کے پتے پر آئے گا, آپ سے پوچھے گا. تو اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب آپ یہ تحقیقات کرے گا تو وہ یہ امید رکھے گا کہ آپ اسے کچھ دیں. اب آپ کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے یہ تو آپ لوگ آپس میں طے کریں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب وہ اپنی رپورٹ دے دے گا تب وہ تھانے سے آپ کے پاس فون آئے گا, آپ کو وہاں بھی جانا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ وہاں بھی رشوت کے بغیر تو آپ کی فائل بڑھے گی نہیں, جیسا کہ اب ہندوستان میں تو ایک رواج ہے. اور اب جانتے ہیں کہ اگر اس اسٹیج پر فائل رک گئی آپ کی تو پھر آپ کا پاسپورٹ بننا مشکل ہو جائے گا. اور پاسپورٹ آفس میں جب آپ کا انٹرویو ہو گیا ہے, آپ اپنے کاغذات سے دکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہی یہ پولیس انکوائری اور LIU انکوائری ہوتی ہے. اور LIU انکوائری اور پولیس انکوائری سے اگر آپ کا نکل گیا کاغذ تو پھر آپ کو کہیں کوئی پیسہ دینا نہیں پڑے گا. اس کے بعد تو آپ کا پاسپورٹ آپ کو مل ہی جائے گا. اور اس میں مشکل سے 20 دن کا ہی ٹائم لگتا ہے, اور یہ بہت آسان ہے حاصل کرنا پاسپورٹ. اور موجودہ پتے کا جہاں تک سوال ہے, وہ اتنے سارے ڈاکومنٹس ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا. نہیں ہے تو کم سے کم آپ اگر کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں تو رینٹ ایگریمنٹ بنوا سکتے ہیں, بہت آسانی سے بن جاتا ہے, اس میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے. باقی اگلے ویڈیو میں